अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा मुतालिया जो है वो चल रहा है सूरह हुजरात का, और गुज़िश्ता कल से ही जो हमने जो जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू कर रहे थे, जो मुआशरती वो ख़राबियाँ कि जिनकी वजह से मुआशरे में फ़साद पैदा होता है, लड़ाइयाँ झगड़े पैदा होते हैं, और फिर वो बढ़कर जो है मुसलमानों के दरमियान बड़ी तफरीक का बाइस बनती हैं, उस पर हम जो है वो मुताला कर रहे हैं। और आज इंशाल्लाह आयत नंबर 12 में जो दो नुकात हमारे सामने हैं, उसको बेइज़्निल्लाह हम पहले तिलावत और तर्जुमा करेंगे आयत 12 का, और उसके बाद फिर इन दो नुकात पर इंशाल्लाह, जो कि बहुत ही अहम हैं, इन दो नुकात पर हमारा तबादला ख्याल होगा आज इंशाल्लाह। तो मैं हसन कुरैशी भाई से दरख्वास्त करूँगा कि सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 का मुताला फरमा की तिलावत और तर्जुमा फरमाइए। सिर्फ आयत 12 का या आखिर तक? आप पूरा पढ़ दीजिए, आखिर तक पढ़ दीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے.
اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر لو تو تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مدعیان ایمان سے کہو، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو، اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ جزاک اللہ خیر حسن بھائی، آپ نے جو ہے وہ ماشاءاللہ پورا جو ہے اس کی آخر تک تلاوت کی ہے، اور آج انشاءاللہ جو ہے جو ہم نے اس پہ جس طرح سے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم دوسرے رکوع پر جو ہے ہمارا ڈسکشن جو ہے وہ جاری ہے، اور اس میں جو ہم نے مطالعہ کل کیا تھا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یہ ہم نے جو ہے وہ پڑھا تھا۔ اور اس کے بعد پھر تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو انشاءاللہ آج جو ہمارا یہ اسٹڈی سرکل ہے وہ ان دو نکات پر مشتمل ہوگا، تجسس اور غیبت۔ کل ہم اس کا مطالعہ تفصیل سے کر چکے ہیں، دونوں حاشیے ہم نے پڑھے تھے، حاشیہ نمبر 25 اور حاشیہ نمبر 26۔ تو آپ بھائیوں کا کیا خیال ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے یا جو ہے وہ ویسی ڈسکشن ہم اس پہ جاری کریں؟ جو آپ کی رائے ہوگی اس کے مطابق عمل کر لیتے ہیں۔ میرے خیال میں 25 اور 26 پہ باہمی دوستوں سے ڈسکشن لیا جائے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ لی جائے، پھر آگے جو ہے پھر اس کو پڑھیں۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ 25-26 کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کل ہم نے یہ پڑھا تھا، دوبارہ پڑھا جائے۔ نہیں، ڈسکس کر لیں، پڑھ تو لیا تھا ہم نے کل، اس کو ڈسکس کر لیں 25-26 کے۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو ہے تجسس پر پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، صحیح، کیونکہ یہ دونوں ہی جو ہے نا بہت ہی اہم، اسی لیے ہم نے اس کو روکا تھا کہ دونوں ہی بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ ظاہر ہے وہ پہلے والے بھی بہت اہم ہیں، لیکن یہ دونوں جو ہے زیادہ جو ہے آپ، اور خاص طور پہ غیبت کے حوالے سے تو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جتنی سختی اس کے اندر فرمائی ہے وہ دیگر چیزوں میں سے زیادہ ہے وہ سختی جو ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں نکات ایسے ہیں کہ جس کو تفصیل سے پڑھنا سمجھنا جو ہے نا وہ ہمارے لیے کافی فائدہ مند ہوگا، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کے لیے بھی، جن کے ہم مربی ہیں، جن کے لیے ہم تربیت کے ذمہ دار ہیں، بچے، بیوی، گھر والے، خاندان والے، یا جہاں جہاں بھی آپ کا انفلوئنس ہے، ان سب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ پورا کام، اور خود اپنے رویے بدلنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک چیز ہمیں دل میں لے کر قرآن کا اور تفہیم کا، تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ بنیادی طور پر ہم یہ سب کچھ اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو یہ سب کچھ سکھانا ہے، بلکہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کے مطابق تبدیل کرنا ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کریں گے تو ہمارے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ خود بخود چینج ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو تجسس کے حوالے سے جو ہم نے کل ڈسکشن، جو ہم نے پڑھا تھا، ڈسکشن تو نہیں ہوا تھا، جو پڑھا تھا اس پر جو ہے آج ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے، تو آپ کے لیے فورم اوپن ہے۔ اچھا، میں اس پہ کچھ کہنا چاہوں گا، اجازت ہو تو؟ جی، اور 1 بائی 1 کریں گے، مطلب تجسس کو الگ کریں گے، غیبت کو الگ کریں گے۔ تو پہلے تجسس پہ بات کر لیں تمام بھائی، اور اس کے بعد پھر غیبت پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا، یہ چیزیں بیسیکلی لنکڈ ہیں، ایک ہی رو میں اگر دیکھا جائے نا تو جڑی ہوئی ہیں، گمان، تجسس، غیبت، یعنی جیسے کوئی چیز انٹر کنیکٹڈ ہے۔ جی جی، جیسے ہم نے کل ڈسکس کیا تھا گمان کو، اور ابھی ہم تجسس یعنی کسی کی ٹو میں لگے رہے، یعنی کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تجسس جو کسی تمدنی اگر حساب سے ضرورت سے کے تحت کیا جا رہا ہو، کہ مثلاً جیسے محدثین کرام وغیرہ جو تجسس کرتے ہیں راویوں کے حساب سے،
اس کے بارے میں یہ بہت ضروری بھی، یہ صحیح بھی تھا یہ تجسس، اگر دیکھا جائے کہ ان کی چھان بین کرنا، ان کی انفارمیشن لینا کہ ان کا طرز عمل کیسا تھا یا معاشرے میں ان کی کیا ایک امپیکٹ تھا، وہ سچار تھے وغیرہ وغیرہ، تو پھر یہ ٹھیک ہے. یا پھر دوسرا تجسس ایک پازیٹیو ہوتا ہے کہ کسی کے گورنمنٹ کا ادارہ ہو جس میں جرائم کی تحقیق و تجسس کی جاتی ہے، یہ بھی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. لیکن اب یہ ایک اور ذہنیت ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں، جس کو ہم وہ کہتے ہیں پست ذہنیت والی سوچ، جس میں کہ کسی کے گھر کے بارے میں ٹول لگاتے رہنا یا کسی کے دو بھائیوں کے بارے میں تجسس کرنا کہ یار یہ دن دوگنی رات چگنی ترقی کیسے کر لی ان لوگوں نے، کیا ہوا کیا تھا، ذرا پتہ تو لگاؤ. تو یہ والی کیفیت بڑی خطرناک ہوتی ہے، یہ والی. تو اس حوالے سے ہی یعنی تجسس کو اگر ایسے دیکھا جائے کہ یہ کسی کی کمزوریوں کی ٹوہ میں لگے نہ رہنا، کسی کے بارے میں جھانکنا، ٹٹولنا. ٹھیک ہے، جاری رکھیں اگر مزید بات کرنا چاہ رہے ہیں تو. یہ میں مختصراً تھوڑا سا اسی کو چیز کو آگے جی رضا بھائی بات کیجیے. کہ یہ گمان، تجسس اور غیبت کی بات ہو رہی ہے، تو اگر جو میری سمجھ میں آئی ہے بات وہ یہ ہے کہ گمان جو ہے وہ تو اس کو ہم کہیں گے کہ کسی طرح بھی سنی سنائی بات جو ہے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ یقین کر کے اور اس کو وہ کریں، آگے بڑھائیں یا کچھ کریں یا اسی بنیاد کے اوپر کوئی اپنا ایکشن کریں، تو یہ گمان مطلب کیونکہ ہو جاتا ہے کہ کسی سے سنی بات اور میں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ فلاں شخص جو ہے وہ بہت برا آدمی ہے، حالانکہ میں نے پریکٹیکلی اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی نہیں کی. اچھا، تجسس کا جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر پرٹیکولرلی کوئی میں ایسی بات کروں جس سے میں اس کی کوئی برائی کہہ لیں، برائی کے لیے عام طور پہ ہوتا ہے کہ اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکوں، اس کا پروف لے سکوں، تو وہ تجسس میں آ جائے گا. اور غیبت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے جو ہے اس کی برائی کر. یہ تین چیزیں مطلب. جی رفیق بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تجسس اس میں دیکھیں یہ دو قسم کا تجسس ہو گیا. ایک تو وہ ہے جو ایک معنی ہم یہ لے سکتے ہیں جو انویسٹیگیشن ہے، جو کہ کسی پرپز کے تحت کی جاتی ہے، جیسے نظام حکومت چلانے کے لیے یا کوئی جرم ہوا ہے اس کی انویسٹیگیشن کے لیے وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، تجسس کرتے ہیں کہ آیا یہ آدمی کا کریکٹر کیا ہے، آیا اس نے یہ جرم کیا بھی ہوگا کہ نہیں کیا. اس لحاظ سے یہ ایک پازیٹیو چیز ہے جو کہ جائز ہے. اسی طرح اگر کسی جگہ کوئی شادی رشتہ کا کوئی معاملات ہوں تو اس کی تحقیق کرنا یہ بھی ایک تجسس ہی ہے، تو یہ بھی یہ جائز ہے. لیکن نیت اگر کسی کے خلاف نیت ہو، اس لحاظ سے تجسس کیا جائے کہ اس کے نیت خراب ہو، یعنی اس کو نقصان پہنچانے کی نیت ہو، تو پھر یہ تجسس جو ہے یہ گناہ ہے. میں نے جیسے سمجھا میں نے یہ عرض کر دیا. جی کوئی اور بھائی اس پر بات کریں گے؟ اور رضا بھائی نے جو گمان کی ڈیفینیشن کی ہے اس پہ بھی بات آنی چاہیے. یہ ابھی جو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ. مولانا نے خود ہی بڑی اچھی یہاں دیکھیں انہوں نے جو مثالیں دے دی ہیں، نجی خطوط کا پڑھنا، دو آدمی کی باتیں کان لگا کر سننا، ہمسایوں کے گھر میں جھانکنا، اور مختلف سے دوسروں کی خاندگی زندگی یا ان کے ذاتی معاملات کی ٹٹول کرنا ایک بڑی بد اخلاقی. یہ بہت اچھا تجسس کا جو انہوں نے مثالیں دی ہیں. اس کی اگر آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں تو یہ گھروں میں خواتین کے لیول پہ جیسے آپ کہتے ہیں انڈیویجول لیول پہ بھی ہے، گھروں میں فیملی لیول پہ بھی ہے، اور ایون کنٹری لیول پہ بھی ہے. یہ ہماری جو ساری انٹیلیجنس ہوتی ہے یہ پری ایمپٹیو وہ تجسس کرتی ہیں کہ دوسروں کے کیا ارادے ہیں، کیا ہو رہا ہے. یہ اس کے لیول پہ اگر آپ فیملی کی باتیں کریں، یہ رشتے کی کہیں کوئی بات چلتی کسی لڑکی تو خواتین جو ہیں وہ خام خواہ کہ اس کی ٹو میں لگ جائیں گی، کیسے ہوا، کیا ہو رہا ہے. تھوڑی سی اگر کلو بھی ملتا ہے تو اب ان کو پوری انفارمیشن چاہیے تو وہ اس کی ٹو پہ لگ جائیں گے. اسی طرح دفتروں میں آپ دیکھیں وہ کسی کو پروموشن کی کوئی تھوڑا بہت بھی کہیں کسی سے بھنک پڑ گئی کان میں
تو اب وہ صاحب بے چین ہیں, وہ ٹو میں لگے ہوئے ہیں, مختلف جگہوں سے مختلف طریقوں سے وہ معلومات لینا چاہتے ہیں, کیسے ہوا, کیوں ہوا, کون کون انوالو ہے, تو وہ اس کی ٹو میں لگ جائیں گے. تو یہ تجسس کی ساری مثالیں ہیں. لیکن عام طور پہ یہ نیگیٹو ہی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ جو ہے. ابھی بھائیوں نے جو مثالیں دی, ایک دو پازیٹیو بھی ہے, لیکن زیادہ تر یہ 80% 90% یہ منفی استعمال ہے. جی ٹھیک. اور کوئی بھائی اس پر بات کریں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سید طارق بھائی. جی یہ بڑی اچھی ساتھیوں نے بڑی اچھی ڈیفینیشنز دی ہیں. بس میں اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ جو گمان ہے نا وہ تو ہماری سوسائٹی میں ایک نارمل سا فنامنا ہوتا ہے جو کہ نہ ہونا چاہیے. مطلب ہم نے کسی سے بھی کوئی مطلب بات سنی اور گمان یہ کر لیا کہ وہ جو ہے نا وہ اس کے بارے میں غلط ہی ہوگا. اور تجسس جو ہے وہ کیونکہ یہ ہم جو جس دور میں رہ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا, تو یہ جو ہے نا میڈیا اس میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے لوگوں کے یعنی کہ جو گھروں میں بھی اب جو ہے نا پرسنل لائف میں بھی انٹرفیئر کرتا ہے, اور یہ اسی لیے معاشرے میں بھی یہ چیز بہت پھیل رہی ہے. تو مولانا نے اس میں احادیث جو بڑی اچھی جو یہاں پہ جو کوٹ کیے ہیں, جس میں یہ بھی کہا گیا اے لوگوں جو زبان سے ایمان لے آئے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا, مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو, کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے ایوب ڈھونڈنے کے در پہ ہوگا اللہ اس کے ایوب کے در پہ ہو جائے گا, اور اللہ جس کے در پہ ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے کسی کے تجسس کی, آپ نے کسی کا ایوب تلاش کیے, تو اللہ بھی آپ کے جو ہے نا جو پردہ ہیں گناہ یا جو آپ کے جو پوشیدہ ہیں چیزیں وہ کھول دے گا سب کے سامنے. تو یہ بڑی احادیث ہیں جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. اس میں اور بھی بہت ساری احادیث کوٹ کی گئی ہیں کہ جب کسی شخص کے متعلق تمہیں کوئی برائی کا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو. تو اس میں جو ہے نا ہمیں بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ نا ان احادیث پہ عمل کریں. صحیح. تو اب کوئی بھائی جو ہے نا اس میں ذرا گمان کی ایک تو ڈیفینیشن دوبارہ سے ذرا دہرائیے کہ گمان جو ہے ہوتا کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ تجسس جو ہے وہ انسان کرتا کیوں ہے. اب اس پہ چھوڑ دیں, اس وقت ہم گورنمنٹ لیول کی یا ان ایجنسیوں کی اور اس سطح کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم گھروں کی, دفتروں کی اور سماج کی, سوسائٹی کی, خاندانوں کی, اس کی بات کر رہے ہیں. تو اس لیول پہ رہیں گے ابھی ہم سب. تو اس لیول پہ تجسس لوگ کرتے کیوں ہیں؟ اور پہلا سوال ہے میرا گمان کے حوالے سے کہ گمان کیا چیز ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب جی, گمان ایک ہیومن بیہیویئر ہے. یہ کسی چیز کے بارے میں کوئی چیز پری ایزیوم کر لینا. جیسے ایک گاہک ایک دکان میں آیا ہے تو ایک بندے نے اس کی ویسے ہی اس کی جو ڈریس اپ ہے یا اس کی جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بات کر رہا ہے یا اس چیزوں سے اس نے اندازہ ایک اپنے ذہن میں ہی کیلکولیٹ کر لینا کہ یہ کس لیول کا بندہ ہے. تو اس کے بعد اس کے بارے میں نیگیٹو سوچ لینا کہ جی, یعنی ایک تو یہ فیکٹ ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں بائی ڈیفالٹ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو آپ سمجھو کہ یہ ساری دنیا دھوکہ دینے والی ہے, تو جو بھی جس سے بھی میرا معاملہ ہوگا میں تو اس کو ایک دھوکے باز کے طور پہ لوں گا until unless کہ وہ پروو کرے کہ وہ ٹھیک ہے. اور کچھ ہوتے ہیں جو اسٹریٹ اوے ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ساری دنیا ٹھیک ہے اور ہمیں خود فیئر ہو کے چلنا چاہیے until unless کہ کوئی بندہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے یہ پروو کرے کہ نہیں میں تو بھائی چکر باز ہوں, تو مجھ سے تم محتاط ہو جاؤ. تو یہ گمان جو ہے نا, یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی فیکٹ ہو, بلکہ اس کے پیچھے ایک ایزمپشن ہوتی ہے, کیلکولیشن بیک آف دا مائنڈ جو ہوتی ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے. جبکہ اب آپ نے جو اسٹیٹمنٹ آخر میں دی ہے نا, یہ اسٹیٹمنٹ اس کی ڈیفینیشن ایسے دہرائیے ذرا. اب میں بھول گیا. آپ کی جو آخری اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس میں آپ نے کہا کہ گمان جو ہے وہ فیکٹس کی بنیاد پہ نہیں ہوتا, جی بالکل, بلکہ یہ آپ کی ایزمپشن ہوتی ہے. مطلب یہ
جو ہے نا اس لیے ان چیزوں کو الگ الگ پیش کیا گیا ہے، یعنی کہ ہر چیز ایک الگ جو ہے مستقل ایک کیفیت ہے یا ایک مستقل بیہیویئر ہے انسان کا کہ جس کو بیان کیا گیا ہے. یعنی کہ گمان جو ہے وہ فیکچوئل نہیں، مطلب آپ کے پاس فیکٹس نہیں ہوتے بلکہ آپ صرف فیس ویلیو پہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. مطلب اچھا بھی لوگوں کو سامنے دیکھ کر آپ اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں ہر کسی کو، یا آپ کسی کے بارے میں بری رائے قائم کرتے ہیں تو فیکٹس کی بنیاد پہ نہیں ہوتی بلکہ محض آپ اپنے جو ہے نا کسی اندازے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یا کسی فیلنگ کی بنیاد کے اوپر آپ ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، وہ فیکٹس کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. تو یہ گمان تو کلیئر ہو گیا ہمارے سامنے. اب آپ تجسس کی بات کر رہے ہیں جی سجاد بھائی، کیجیے. اچھا اب جی تجسس جو ہے نا اس کو میں دو سینس میں لوں گا. اس کے پیچھے نا نیت بڑی میٹر کرتی ہے. ایک بندہ کسی کی تجسس کرتا ہے کہ بھائی میرے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، میرے پڑوس میں کسی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. اس کو صرف غرض ہوتی ہے کہ اس کا جو آبجیکٹو ہے نا کہ میں دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کروں. تو یہ جو ہے نا یہ چیز لنکڈ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. اگر تو نیت یہ ہے کہ مجھے صرف ضرورت مندوں کا پتہ چلے، میں ان کی ضرورت مند، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم دوسروں کی ویکنیسز کی ٹو لگا رہے ہوں ان کے بارے میں نیگیٹو اپروچ کے ساتھ تاکہ وہ مجھے پتہ چلے، پھر میں اس کے بارے میں ادھر ادھر کہانیاں سناؤں اور اس کو بدنام کروں یا اس کو لیٹ ڈاؤن کروں، تو یہ جو چیز ہے نا یہ اس زمرے میں آتی ہے جو کہ جس کو تجسس ایکچولی تجسس کہتا ہے. کیونکہ باقی جو ایک ہوتا ہے تحقیق، تو جو میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ وہ مطلب سارٹ آف تجسس ہی ہے، لیکن بیسیکلی اس کو آپ تحقیق کی کیٹیگری میں لے کے جائیں کہ آپ کا ایک پازیٹیو آبجیکٹو ہے، آپ اس کی تحقیق کر رہے ہیں، فائن ہو گیا تھرو. لیکن اگر آپ کے بندے کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی میں تو ایسی تیسی پھیر دوں گا ان کی، تو جن کی ایسی تیسی پھیرنے کے چکر میں بندہ ان کی خبریں لے رہا ہوتا ہے نا، دیٹ از تجسس سمپل، وہ کسی بھی لیول پہ. جزاک اللہ خیر. یعنی ہم نے جو مطالعہ بھی کیا ہے نا، میں نے سامنے آپ کے ہائی لائٹ بھی کر دیا اس کو کہ یہ وجوہات کیا ہوتی ہیں تجسس کرنے کی. کیونکہ میں ابھی جیسا میں نے کہا کہ ابھی ہم سوشل لیول پہ بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر تجسس کرنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. 3 وجوہات ہمارے سامنے ہیں. پہلی وجہ پچھلی والی کیفیت سے منسلک ہے، یعنی گمان والی جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی ہو گئی، ہم نے بدگمانی خود ہی کر لی، اور پھر اس کے بعد اس بدگمانی کو پروف کرنے کے لیے جو ہے یعنی ایک ہماری جو بدگمانی تھی نیگیٹو اپروچ تھی، اب اس بدگمانی کی بنیاد پہ جو ہم نے سمجھ لیا کسی کے بارے میں برا، اب اس کے لیے ہم جو ہے نا وہ ایویڈنسز ڈھونڈنے کے لیے یا اس کی مزید تفصیلات معلوم کرنے کے لیے تجسس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہو، چاہے وہ کوئی دوست احباب ہوں، چاہے وہ محلے والے ہوں، چاہے وہ ساتھ کام کرنے والے ہوں. تو نیت یہ ہو کہ ان کو کوئی نہ کوئی آپ نے جو ہے وہ نیچا دکھانا ہے. نقصان پہنچانے میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کا یہ کسی کو ڈسٹرائے کرنا ویسے نہیں ہوتا، لیکن آپ چونکہ اپنے آپ کو اونچا سمجھ کے اگین کبر آ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں پھر اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کسی قسم کا. مالی نقصان ہو جائے، اگر مجھے انفارمیشن کسی کے بارے میں مل جائے اس کے کاروبار کے بارے میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ یہ سوچ رہا ہو کہ یار میں اس کو کس طرح کاروباری نقصان پہنچا دوں تاکہ یہ جو بڑا اس وقت جو ہے نا بڑا اس کے پاس مالدار بنا ہوا ہے، ذرا یہ جو ہے نا یہ اس کو نیچے آنا چاہیے. یا مجھے اس کی کوئی ایسی بات، بڑا یہ شریف بنا پھرتا ہے محلے کے اندر، تو مجھے کوئی ایسی بات اس کی پتہ چل جائے کہ جس سے میں اس کو جو ہے وہ بدنام کر کے اس کی شرافت کا پردہ جو ہے وہ چاک کر سکوں. یا اس کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ صرف اپنی انفارمیشن کے لیے انسان یعنی کیوریوسٹی دور کرنے کے لیے کہ یار دیکھو تو صحیح ہو کیا رہا ہے آخر. تو یہ تینوں ہی جو صورتیں ہیں، تینوں ہی یعنی بدگمانی کی بنیاد پہ کریں یا نقصان پہنچانے کے لیے کریں یا کیوریوسٹی کی بنیاد پہ کریں، تینوں صورتیں جو ہے نا وہ یہ شرعاً جو ہے یہ ممنوع ہیں. اور اس میں جو چیزیں جو جس طریقے سے انسان ان کاموں کو کرتا ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لی. وہ طریقے کیا کیا اختیار کیے جاتے ہیں کہ کسی کے آپ جو پرسنل لیٹرز ہیں یا آج کے دنیا میں آپ کہہ لیں کہ اس کے جو میسیجز ہیں، چاہے وہ واٹس ایپ کے اوپر ہوں، چاہے SMS کے اوپر ہوں، چاہے اس کی ای میلز ہوں یا کوئی اور میڈیم ہو، اس کے جو میسیجز ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کرنا دوسرے آدمی کے. کہیں پر بیٹھے ہوئے 2 لوگ باتیں کر رہے ہیں، اب ہم کوشش کر رہے ہیں کان لگا کے کیا کچھ پتہ چل جائے کہ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، یا ہمسایوں اور پڑوسیوں کے بارے میں انفارمیشن جو ہے نا وہ جمع کرنے کی کوشش کرنا، یا کوئی دوسرے لوگ ہیں ان کی جو آپس کی جو میاں بیوی کی یا گھریلو جو زندگی ہے اس کے بارے میں جو ہے نا وہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنا کہ ان کے آپس میں تعلقات کیسے ہیں یا کس طرح سے ان کا چل رہا ہے. یہ تمام یہ وہ طریقے ہوتے ہیں جس سے انسان تجسس انفارمیشن گیدرنگ کرتا ہے بیسکلی. اور انفارمیشن گیدرنگ کیوں کرتا ہے اس کی میں نے آپ کے سامنے 3 چیزیں جو ہے آپ کے سامنے
پیش کر دی ہیں کہ وہ وجوہات ہوتی ہیں جس سے وہ انفارمیشن گیدر کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اتنی، آپ دیکھ رہے ہیں اس معاملے کی سنگینی، آپ دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایوب، یعنی عیب جو ہوتا ہے انسان کے اندر، عیب نہیں ہے کوئی بھی شارٹ کمنگ ہو سکتی ہے. عیب ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی کوئی شراب پیتا ہو لازمی تو ہم کہیں گے بڑا عیب ہے اس کا، یا کوئی بہت بڑا مطلب بہت ہی بڑا بدکار ہو تو ہم کہیں گے عیب. عیب کوئی بھی آپ کی شارٹ کمنگ ہو سکتی ہے. تو لوگوں کی شارٹ کمنگس کیوں ڈھونڈتا ہے بندہ؟ ان کو بدنام کرنے کے لیے سوسائٹی کے اندر. جب ہم سوسائٹی میں یہ چلن عام ہو جاتا ہے کہ دوسروں کی شارٹ کمنگس ڈھونڈی جائیں اور ان کو جو ہے سوسائٹی میں بدنام کیا جائے، سوسائٹی میں ٹرسٹ لیول جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. لوگوں کا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد جو ہے نا وہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. یہی کام آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کہ میڈیا یہی کام کرتا ہے. وہ یہ لیتا ہے کہ جی ہم تو جو ہے نا لوگوں کے پرابلمس ہیں ہم کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ڈراماز کے ذریعے یا ایون خبروں کے ذریعے کہ جی وہ بےہودہ قسم کی، بہت ہی بےہودہ قسم کی چیزیں کہ بھئی بچوں کے ساتھ زیادتی، تو اس کے اندر وہ قریبی رشتہ داروں کے نام لیتے ہیں کہ جی فلانے نے کیا. بھائی اگر کہیں پر خدا نہ خاصہ ایسی کوئی چیز ہوئی بھی تو یہ تو نہیں ہے کہ پوری سوسائٹی یہی کام کر رہی ہے. لیکن جب آپ اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہو میڈیا کے اندر لا کے اس ایک ایپ کو، تو دراصل آپ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ٹرسٹ ختم کر دیتے ہو. یعنی کہ آئندہ کوئی شخص اپنے بچے کے لیے اپنے بھائی کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں کرے گا. کوئی بہن جو ہے وہ اپنے جو ہے نا وہ بھائی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرے گی. کوئی جو ہے وہ بیٹی باپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرے گی اگر اس طرح کی چیزیں معاشرے میں جو ہے نا وہ عام کرنا شروع کر دیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو میڈیا جو کام کرتا ہے، یہ تجسس والا جو کام کر رہا ہے نا، یہ تجسس ہے بہت بڑا کہ آپ ایک ایپ پکڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد پوری سوسائٹی میں اس کو پھیلاتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی ٹوٹ رہی ہے. یہی کام ہم چھوٹے لیول پہ کر رہے ہیں. جب ہم کرتے ہیں میڈیا ظاہر ہے اس کا ایک اسکوپ اور امپیکٹ بڑا ہو جاتا ہے. جب ہم یہی کام چھوٹے لیول پہ کرتے ہیں تو اس کے وہی جو ہے نا وہ امپیکٹس ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست بات یہاں پہ فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ دوسروں کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے ایپ کے طرف پہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے. تو یہ رسوائی پھر عام ہو جاتی ہے سوسائٹی کے اندر. تو اس لیے اس سے بچنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اسی طرح جو ہے اگر آپ اس کا وہ دیکھیں کہ کسی کا ایپ چھپانا یا کسی کی شارٹ کمنگ، کسی کی غلطی، کسی کی کوتاہی، کسی کا ایسا گناہ جو دوسروں کو نہیں معلوم، تو اس کو اگر آپ نے پردہ ڈال دیا اس کے اوپر، ایک تو ہوتا ہے اس کو ٹھیک کروانا. ٹھیک کروانے کا طریقہ کار تو یہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ مومن کا آئینہ ہے، اور آپ جو ہے دل سوزی کے ساتھ اور جو ہے وہ سلیقے کے ساتھ اس کی جو کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو توجہ دلوا کے اس کو ٹھیک کرواتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کے سامنے، آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی کا عیب دیکھ کر اس پر پردہ ڈال دیا، اس نے گویا زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا. آپ دیکھیں کتنا بڑا جو ہے نا اس کا جو ہے اجر جو ہے وہ بتایا گیا ہے. جی طارق سعید بھائی بات کریں. آپ کی بات بڑھاتے ہوئے ایک بڑا عجیب سا ہمارا کردار ہے سوسائٹی کا جس کے حوالے سے. وہ لوگ جو ہے وہ ٹو میں لگے رہیں گے اور ہر ایک کی ان کو فکر ہوگی، اس کو جیسے ایگنی آنٹ کہتے ہیں، لیکن ایونچولی وہ اینڈ پہ کوئی ان کا برا مقصد کہیں بھی اس انفارمیشن کو استعمال نہیں کرتے. بس ان کی ایک کیوروسٹی کی ایک عادت، ایک نیچر ہے ان کی طبیعت وہ، اور وہ ہر وقت اپنی لائف کو میزریبل بنائے رکھتے ہیں اپنی اس عادت کی وجہ سے. لیکن جب آپ ان کو ذرا تھورلی اسٹڈی کریں، غور سے ان کا مطالعہ کریں، تو وہ اینڈ پہ کوئی ایسا وہ کوئی آگے جیسے ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کریں اس انفارمیشن کو اور کسی کا وہ یہ ایپ جو ہے وہ ظاہر کریں کہیں پہ، یہ نہیں ہوتا. یہ بھی ہماری سوسائٹی کا کردار ہے. یہ آفیسز میں بھی مل جائے گا اور یہ گھروں میں بھی مل جائے گا آپ کو یہ کردار. جزاک اللہ خیر. اسی لیے ہم نے دیکھیں 3 اس کے وہ پڑھی نا کہ 3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ ہوتی ہے بدگمانی، کہ آپ کسی سے بدگمانی کرتے ہیں اور پھر اس بدگمانی کو پروف کرنے کے لیے آپ جو ہے نا وہ ایفیکٹس یا ایویڈنسز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں بھی آپ نے صرف اس کو پروف کرنا ہوتا ہے، اس کی شخصیت کو خراب کرنا ہوتا ہے. سیکنڈ ہوتا ہے کہ آپ کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں، مالی نقصان پہنچانا ہے، شہرت کا نقصان پہنچانا ہے، جانی نقصان پہنچانا ہے کوئی اس کو، تو وہ اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تیسرا ہوتا ہے کیوریوسٹی کے لیے. اور تینوں ہی باتیں ہم نے پڑھی ہیں کہ تینوں چیزیں جو ہے نا وہ شرعی طور پہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں. تو اس لیے جو ہے نا وہ تجسس کرنا، چاہے وہ گھروں کے اندر ہو چاہے وہ خاندانوں کے اندر ہو، ایک دوسرے کی ٹو لگانا، ایک دوسرے کی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، شارٹ کمنگز، وہ ڈھونڈنے کے در پہ ہونا، اس کو معلوم کرنا، اور معلوم ہو جائے تو پھر لوگوں کو بتانا، یہ بہت ہی سخت جو ہے نا وہ ممنوع ہے.
جی رضا بھائی. یہ ابھی کیوریسٹی کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں چاہے یہ نیت یہ ہو کہ بھائی مطلب جیسے ابھی طارق بھائی نے کہا کہ وہ آگے کسی کو نہیں نقصان پہنچاتے، لیکن یہ کہ اگر نیت یہ ہو کہ میں اس کے نقصان سے بچا رہوں، مطلب اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے اصل کہ میں اس کا اسکوپ بہت بڑا ہو جائے گا. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، جی اس کو اگر الاؤ کر دیا جائے تو اس کا اسکوپ بہت بڑا ہو جائے گا. اس لیے کہ پھر تو آدمی کو ایک پورا وہ مل جائے گا نا ایکسکیوز کہ بھئی میں تو مطلب ظاہر ہے کہ آپ کو تو بہت سارے لوگوں کے شر سے بچنا ہے، تو جی پھر ہر کسی کے لیے انفارمیشن جمع کرنا شروع کر دیں گے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ بھئی اگر آپ کو پرٹیکولرلی آپ کو پتا ہے کہ جی یہ مطلب کہیں سے آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ایسا ہے آپ کو، یا جس طرح سے بات آئی تھی گمان کے حوالے سے کہ اب کل بھی ہم نے پڑھی تھی نا کہ ایک گمان وہ ہوتا ہے جو آپ بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا بیہیویئر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی حرکتیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ٹھیک بندہ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں بھی آپ کو بدھو نہیں بنا رہنا ہے یا آپ کو سادہ لو بنا نہیں رہنا ہے، بلکہ اس صورت میں اگر آپ وہ اس کے بارے میں مطلب دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے جی. اس میں اس صورت میں الاؤڈ ہوگا. لیکن اگر اس کا ان جنرل الاؤ کر دیا جائے کہ بھئی میں میرے اطراف جتنے لوگ رہتے ہیں میں ان کے شر سے بچنا چاہتا ہوں، تو اب میں ان کی کیوریوسٹی میں تو پھر تو دروازے اوپن کر رہے ہیں ہم لوگ تجسس کے لیے. صحیح. جی سید طارق بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہاں پہ میں تجسس کے لیے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو اکثر نگہبان ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم بچوں کی بات کریں اور ان کے والدین نگہبان ہوتے ہیں، تو جیسے ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، سگریٹ نوشی جو ہوتی ہے، اب کسی کے والد کو پتہ چلتا ہے کسی کے تھرو، اور وہ تجسس میں مطلب وہ اس پہ تجسس کرتا ہے ٹو پروف کہ، اور مطلب اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی کرنے کے لیے، تو اس سلسلے میں تو تجسس آئی گیس اس پہ اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، اس پہ فرض ہے والدین پہ یا ٹیچر پہ بھی ہم بول سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، کیونکہ یہ بدگمانی کی بنیاد پہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ آپ جو ہے وہ اس کے معاملات کو درست کرنے، جب یہ غیبت میں بھی پڑھیں گے تو اس میں بھی دیکھیں گے یہ والی بات آئے گی سامنے کہ جب آپ اس کو درست کرنے کے لیے، اسی لیے اس کو جرنلائز کر کے اس کو آپ اسکوپ نہیں بنا سکتے، اس کو اسپیسیفک اس میں لینا پڑے گا، اسپیسیفک پرمیشنز ہوں گی. ظاہر ہے کہ یہ جو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اولاد کے اوپر نظر رکھتے ہیں، اولاد کو چیک کرتے ہیں، اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو ان کی رسپانسبلٹی کا حصہ ہے نا. یعنی کہ اس کے آبجیکٹو کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا آبجیکٹو کیا ہے. بالکل درست کہا، بالکل درست کہا. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان کا رول جو ہے وہ بھی اس میں کافی افیکٹو ہوتا ہے، جو وسوسے ڈالنا اور اس طرح کا، اس کی اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے، تو اس بنیاد پہ بھی جو ہے شیطان بھی اس میں برابر کا شریک ہوتا ہے اور اکساتا ہے. جب آپ کا مائنڈ اگر تھوڑا سا بھی آگے جا رہا ہوتا ہے اس چیز میں، تو وہ اس میں مزید جو ہے پھونکے مارتا ہے اور آپ کو جو ہے پمپ اپ کرتا ہے کہ آپ اور زیادہ آگے بڑھو. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، جزاک اللہ خیر. نیکسٹ پوائنٹ پہ ہم چلیں گے غیبت. تو سب سے پہلے تو غیبت کی تعریف جو ہے نا وہ آ جائے، اگر کوئی بھائی جو ہے تعریف سے مراد اس کی وہ تعریف کرنا نہیں ہے، بلکہ جو ڈیفینیشن ہے وہ، یعنی کسی بندے میں، کسی انسان میں کوئی عیب موجود ہونا اور وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر. ٹھیک. یہ غیبت کی پراپر ایک ڈیفینیشن ایک جملے میں کیسے؟ ایک تو آپ نے کہا کہ عیب موجود ہے اور پھر اس کا ذکر کریں، تو صرف کیا صرف یہی غیبت ہے؟ اس کی غیر موجود، یعنی کوئی بھی عیب، کوئی بھی بات اس کی، ہاں کوئی بھی بات، ٹھیک، کوئی بھی عیب، کوئی بھی بات جو اس میں موجود ہے اور وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر کرنا. ٹھیک. جی رفیق بھائی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی ایسی بات جو کہ اس کی کسی بندے کی غیر موجودگی میں کی جائے، وہ بات اگر اس کے سامنے کی جائے تو اس کو برا لگے، یہ غیبت ہے. وہی بات اگر اس کے سامنے کی جائے تو اس کو برا لگے، اچھا نہ لگے، یہ غیبت ہے.
जज़ाकल्लाह खैर। जी तारिक सईद भाई। हाँ जी भाई, यही बात जो भाई ने अभी बात, यही मैं कहने वाला था। जी ठीक, और यही हदीस के मुताबिक आप देख रहे हैं ना कि हदीस के मुताबिक जो डेफिनेशन है गीबत की वो यही है कि तू अपने भाई का जिक्र इस तरह करे जो उसे नागवार हो। यानी ऐसी बात जरूरी नहीं है कि उसकी वो बहुत, ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर वो कोई ऐब ही हो या उसकी कोई शॉर्ट कमिंग ही हो जिसका हम तस्करा कर रहे हो। किसी के बारे में भी, किसी की भी किसी बात के बारे में वो बात के अगर मैं आपके सामने वो बात करूं तो आपको बुरी लगे वो बात, अगर आपके बारे में वो बात मैं आपकी पीठ पीछे करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, वो गीबत हो जाएगी। और अगर जो है, अगर जो है आप किसी की शॉर्ट कमिंग उसकी गैर मौजूदगी में आपने बयान की है, किसी की कोई गलती, किसी का कोई ऐब उसकी गैर मौजूदगी में बयान किया है जो कि उसके अंदर मौजूद है, तब ये गीबत होगी। अदरवाइज ये क्या बन जाएगा, अदरवाइज ये बहतान बन जाएगा। और बहतान जो है ये बहुत ही सख्त जो है वो इसकी सजा है बहतान की। जी मजीद कोई बात कोई भाई करेंगे गीबत के हवाले से? यानी इसमें गीबत का ये जो उनकी नेक्स्ट ही जो सेंटेंस है कि कोई चाहेगा अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करे, यानी गीबत की यही वही इसके साथ डेफिनेशन भी आ जाती है कि मरे हुए भाई का, यानी इसमें आपने ये देखा कि ये नहीं कहा कि भाई का गोश्त, यानी मरे भाई का मतलब ये है कि अगर ये बात जो तुमने की उसकी गैर मौजूदगी में अगर वो खुद होता तो इसका जवाब देता, यानी वो मौजूद नहीं है तब ये गीबत कहलाई है। तो उसने ऐसे जैसे तुमने अपने भाई का, वो भी डेड बॉडी का गोश्त खाया जैसे। सही, बिल्कुल ठीक। और अगर आप ये इस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े की और हदीस की रूह से अगर आप देखें तो आपने उन लोगों से गधा खाने, मरा हुआ गधा जो है उन लोगों को खाने के लिए कहा जिन लोगों ने बात की थी कि, और फरमाया कि ये इससे भी ज़्यादा, तुम अपनी भाई के बारे में जो बात कर रहे थे वो इससे भी ज़्यादा बुरी है कि तुम ये मरे हुए गधे का गोश्त खाओ। जी, और कोई भाई कोई बात करें गीबत के हवाले से? ख्याल है ये जो मरे हुए गधे की मिसाल है या भाई की मिसाल है, ये कराहत के लिए इस्तेमाल की गई है कि जब आप गीबत करते हैं तो एक्चुअली उसके बराबर है कि जैसे आप मरे हुए गधे का या मरे हुए भाई का गोश्त खाएं, तो ये कराहत के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक, अच्छा, इसमें इस्तिस्ना की सूरतें भी हमारे सामने मौजूद हैं और जो है वो इस्तिस्ना की सूरतें हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे। पहले ये डिस्कशन जो हमारा चल रहा है इसको चलने दिया जाए आगे कि किस तरह की सूरत हाल हो तो उसमें जो है वो गीबत जो है एट ऑल जो है वो मना है, या जो है कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि जिसमें जो है वो उसकी परमिशन है उसकी। अच्छा, इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे हदीस में हमने पढ़ा है कि ये जरूरी नहीं है कि जिसके मुतल्लिक आप बात कर रहे हैं वो जिंदा हो तो उसके सामने बात हो तो बुरी लगे। अगर वो मौजूद नहीं है, वो फौत हो चुका है, तो जैसे कि हदीस में है कि मरे हुए गधे का गोश्त खाना, तो वो भी बहुत ज्यादा जो है ना वो भी गीबत में ही आता है। अगर कोई बंदा फौत हो चुका है उसके बारे में भी बात। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और वो भी गैर मौजूद है ना, यानी कि अगर वो जिंदा होकर मौजूद होता हमारे सामने तो क्या हम उसके बारे में वो बात करते हैं उसको अच्छी लगती या बुरी लगती? तो उस सूरत में मुर्दा और जिंदा दोनों के बारे में बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में कि ये जिंदा वो जिंदा हो या मुर्दा। जी सॉरी जी तारिक भाई, आप भाई आप बात करें। ओके, गो अहेड तारिक भाई। आप कर लें बात। मैं बस ये कह रहा था कि इससे ये चूंकि बहुत क्लियरली कहा है कि वो मौजूद ना हो रिगार्डलेस इसके कि वो जिंदा है या मुर्दा। जी ठीक, बिल्कुल कि वो मौजूद नहीं है। सही। जी आप क्या कह रहे थे हफीज भाई? मुस्तस्ना की जो आपने बात की कि किस सिचुएशन में, तो सबसे ज्यादा ऐसी कंडीशन खास करके जो रिश्तेदारी में, रिश्ते की कंडीशन बहुत ज्यादा नाजुक होती है। और ये बेसिकली हम सोसाइटी
یہ جو ہماری تربیت ہو رہی ہے یہ جو سوسائٹی ڈیولپمنٹ میں ہی ہو رہی ہے کہ آپ سوسائٹی کو, آپ اپنے سسٹم کو, آپ اپنے گھر کو کیسے مضبوط رکھیں گے, کن چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو آپ اگنور کر رہے ہیں ان کو کلیئر کر کے آگے بڑھیں گے. تو اگر ایسی جب کسی کے ہاں رشتہ داری ہو رہی ہو اور اس حوالے سے اگر آپ کو وہاں کے اس بندے کی اس سچویشن, اس کی اپنی جو اس میں عیوب ہیں جس سے سامنے والے کو ڈیسیشن لینے میں مدد ہوتی ہے, تو آپ یہ بیان کر سکتے ہیں. اور یہ بیان آپ پہ فرض لاگو, میں تو کہوں گا فرض لاگو ہوتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے, یہ بتانا ہے بھائی. اس ٹائم آپ نے خاموش نہیں رہنا یہاں پہ کہ یار یہ بندہ جو ہے اس میں یہ میں نے چیزیں دیکھی ہیں, فردر آپ جو آپ چیک کر لیں یا جو آپ کو بہتر لگے. اچھا, اب ہم جو ہے نا وہ اس کو اسٹرکچرڈ وے میں لے کے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے مطالعے کے دوران دیکھا ہے ایکسیپشن کی صورتیں جو ہیں, استثنائی صورتیں. ایک ہمیں یہ واقعہ مل رہا ہے جو بدو والا کہ وہ آیا اور آ کے جناب علی ایک بڑی عجیب سی بات کر کے وہ چل پڑا کہ اللہ صرف مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور کسی کو اس رحمت میں شریک نہ کرو, اور چلا گیا وہاں سے. تو اب اگر جو ہے اس کی بات کو وہاں پہ نگیٹ نہ کیا جائے یا کلیریفائی نہ کیا جائے تو اس سے ظاہر ہے کہ بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے اس سے. تو اگر کوئی شخص اس طرح کی کوئی غلط بات کر کے چلا گیا ہے وہاں سے, تو اور آپ وہاں پر موجود لوگ ہیں اور آپ ان کو کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ پھر پرمیسیبل ہے. یہ لیکن اس میں ظاہر ہے کہ بلیل انسان والا نفس ہی بصیرہ, ہر بندہ جو ہے نا اپنے بارے میں جانتا ہے. تو اس لیے اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ کیا یہ اس بندے کو کی تحقیر کرنے کے لیے بات کہی جا رہی ہے یا اس بندے کو کی جو ہے وہ شہرت خراب کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہے, یا واقعتاً وہ ایسی غلط بات کر کے پبلک میں چلا گیا ہے کہ جس کو جو ہے وہ درست کرنا اس بات کو جو ہے وہ ٹھیک ہے. ورنہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھئی آپ بھی جو وہ رائے دے کر گیا ہے وہاں پر اس رائے سے آپ بھی متفق ہیں. تو ایک تو ہمارے سامنے یہ جو ہے نا وہ استثنائی صورت آ رہی ہے. پھر جو ابھی آپ نے جو بات کی کہ جی یہ اگر کہیں کوئی نکاح کا, شادی کا, دو گھروں کے اندر جو ہے وہ آپس میں رشتہ داری کا معاملہ ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی جو ہے یہ درست انفارمیشن دینا. اچھا, کیا اس پر کوئی بات کر لیں گے کہ عام طور پہ جو ہے وہ ہمارے یہاں اس پر کس طرح سے لوگ جو ہے وہ رشتہ داریوں وغیرہ میں اس کے اندر کیا قباحتیں کیا ہوتی ہیں اس کے اندر جب لوگ رائے مانگ رہے ہوتے ہیں, رائے دے رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ رشتوں کے حوالے سے. کیا وہ آف لائن ہو گئے؟ سوال دہرا دیں. جی, میرا سوال یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں عام طور پہ, اب میں اس کو میپ کرنا چاہ رہا ہوں اپنی سوسائٹی سے, کہ جب رشتے کے لیے کسی کے حوالے سے کوئی بات کی جاتی ہے, کوئی مشورہ کیا جاتا ہے, تو کیا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مخلصانہ طور پہ مشورہ دیتے ہیں یا کچھ اور بھی کیفیت جو ہے اس دوران جو ہے نظر آتی ہے جس کو ٹھیک ہونا چاہیے؟ اتنا وہ ٹرانسپیرنٹ تو نہیں ہوتا یہ, تو جب وہ رشتے کی بات ہوتی ہے تو ان کے اس میں انٹرسٹ ہیں یا مفادات ہیں تو وہ اگر ہم اپنی خاص اپنی سوسائٹی کی بات کریں پاکستان میں تو وہ بالکل مخلصانہ مشورہ نہیں ہوتا زیادہ تر. آپ کہہ رہے ہیں زیادہ تر نہیں ہوتا مخلصانہ مشورہ؟ جی, اصل میں اس میں یہ بھی چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ مشورہ لے کن سے رہے ہیں. وہ جو ہے نا گمان والی کیفیت یہاں پہ بھی آتی ہے کہ جن کے بارے میں آپ کو یہ گمان ہو تو یہ فرقہ ہیں ان کے بھی اور ہمارے بھی, کوئی میوچل ایسا تعلق ہو یا بالکل ایسے لوگ ہوں جن کا ان کے ساتھ کوئی انٹرسٹ لیول نہ ہو ایک تھرڈ پارٹی کے طور پہ, تو اس صورت میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی بائسنس نہیں ہوگی ان کی آبزرویشن میں. لیکن اگر فیملی کے اندر ہے تو سم ٹائم اس طرح کی کیفیت ہو سکتی ہے کہ وہ کچھ اطلاع دیں. لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کے بارے اس حوالے سے تحقیق کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر ایک سورس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے, وہ 3-4 مختلف حوالوں سے یا ذریعوں سے پتہ کرتے ہیں تاکہ ان کو جو بھی رائے ملے وہ ایک بیلنس قسم کی رائے ملے. جی, شاہد محمود بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जनाब। जी, इसमें मैं ये कहूँगा कि मेरा तो जो पास्ट जो एक्सपीरियंस रहा है इसी टॉपिक के ऊपर, मुखलिसाना जो मशवरा है, तो मैंने महसूस किया है कि वाक़ई अल्हम्दुलिल्लाह मुखलिसाना ही मशवरा देते हैं लोग इसके बारे में। और ये जो हदीस आपने सामने रखी है, जी इसमें 2 जो हैं वो इंडिविजुअल्स हैं जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा जो उसकी रावी हैं, तो उन्होंने बताया। तो एग्जैक्टली इसी तरह जो है वो लोगों ने जो है वो इस चीज़ के जो है वो मुकम्मल और हर चीज़ को जो है उन्होंने बयान किया है, हर चीज़ के बारे में आपको जो है मशवरा दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मशवरे में ये ऐसी चीज़ें भी नहीं है कि अक्सरियत जो है वो इस पे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एग्जांपल्स मौजूद हैं और 100% मुखलिसाना जो है वो आपको मशवरा दिया उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। यानी ये एक हमारे सोसाइटी का पॉजिटिव पहलू जो है वो सामने आया है कि इन जनरल सोसाइटी इतनी बुरी नहीं है हमारी कि जितना उसको जो है ना वो पेंट किया जाता है कि कोई बहुत ही जो है वो तबाह हो गई है सोसाइटी बिल्कुल ही। तो दैट्स ऐसा ट्रू, दैट्स ट्रू, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं है जी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब। मैं इसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी भी इतने भी डिजास्टर नहीं है, जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग भी मौजूद हैं। और इसमें ये बात हमें समझनी चाहिए कि इस पे और मजबूत होना चाहिए हमें, और ये बात सिखानी चाहिए लोगों को मजबूती के साथ कि भाई किसी भी किस्म का बाजुकात ऐसा होता है कि बंदा जो है ना वो मुखलसाना मशवरा देना भी चाह रहा होता है लेकिन उसका कोई मफाद आड़े आ जाता है। फॉर एग्जांपल किसी के पास किसी ने पूछा कि जी फलाने के जो है वो लड़के के साथ उसके बारे में बताइए ताकि वो हमें अपनी बेटी का वहाँ पर रिश्ता करना है। तो अब वो उनके जहन में ये आ सकता है कि यार वो तो बड़ा अच्छा लड़का है, तो अगर मैं ये रिश्ता खत्म करवा दूं किसी तरीके से तो वो जो है ना फिर मेरे किसी और काम आ सकता है वो। तो इस तरह की कैफियत बाजू का जो है पैदा होती है। तो लोगों को ये सिखाना भी ज़रूरी है कि भाई ये अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि ये भी एक दूसरे का हक है। तो इस तरह अगर आप ये काम करेंगे तो दरअसल किसी के हक पे डाका मार रहे होंगे बुनियादी तौर पर। जी तारिक सही रही। ये हमें भाई मैं ये कह रहा था कि चूंकि हमारे पास कोई डेटा तो है नहीं कि हम ये कोई जनरल राय कायम करें कि भी मुखलिसाना मशवरा होता है या नहीं होता। ये असल में जिस का आदमी का जो एक्सपीरियंस होता है उसके अपने दायरे में वो उसी तरह की राय जो है उसकी बन जाती है। तो जनरल राय बनाना मेरा नहीं ख्याल बहुत आसान है अनलेस कि हम थोड़ा सा इसको साइंटिफिक। जी ठीक है। ये इसको ऐसे बढ़ाएंगे कि जैसे जो गुमान है कि पॉजिटिव यानी गुमान को अच्छा गुमान रखें, तो हमें भी सोसाइटी से अच्छा गुमान रखना चाहिए। एक जो कल्चर इवन मैंने प्रैक्टिकली बहुत से रिश्ते से टूटते देखे हैं और डिजास्टर्स देखे हैं जिन्होंने मशवरे नहीं किए। अरे भाई बता तो देते यार, पता तो करते यार, किससे पता करे, बस कर दिया। भाई थोड़ा सा मशवरा तो करो। यानी वो एक गुमान ये आ गया कि यार मशवरा करेंगे, अगर किसी से बताएंगे तो वो उल्टा यही कहेंगे, नेगेटिव ही कहेंगे। यानी अपना गुमान उन्होंने जहन में बैठा दिया कि कोई किसी से मशवरा करेगा और उसको जवाब में नेगेटिविटी मिलेगी, और इसलिए उन्होंने मशवरा ही नहीं किया। जी शाहिद मेरा ख्याल है महमूद कि भाई। एक पॉजिटिव। जी आप बोले हाफिज भाई। जी ओके ओके हो गई बात आपकी। जी 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 शाहिद भाई। शाहिद महमूद भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, कहिए। जी मैं यहाँ पे जरा अपना इनपुट जरूर दूंगा। और ये मैं अल्लाह ताला का मैं कहता हूँ कि लाख लाख शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि जिस जमात से हमारा जो है वो ताल्लुक है, और इस जमात ने जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह। दीन सिखाया है, हमें माशरे में किस तरह रहना है। और ये बातें जो है ना, ये हमने जो शहर की नशिस्त और हल्के की नशिस्त से लेकर और शहर की नशिस्त तक जो है ना, मैं अपनी बात सामने रखूंगा कि मशवरा जो है वो उसके ऊपर, मुशावरत के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है। तो वो लोग जो इस प्रोसेस से गुजर गए हैं और जिनको इज्तिमाइयत में जो है उनको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट जो है ये एक काम होता है। और वो डेफिनेटली जो है वो अपने बहन भाइयों से, दोस्त अहबाब से, सीनियर से, मुरब्बी हजरात से वो इन मामलात के ऊपर जो है वो मशवरा करते हैं। और अल्लाह ताला जो है वो उनके लिए फिर आगे बेहतरीन जो है अपॉर्चुनिटी जो है वो सामने लेकर आता है। तो मैं यही कहूँगा कि ये सारा रंग जो होता है इंसान को इज्तिमाइयत का और इस जमात की खूबसूरती है कि जिसमें इंसान बहुत कुछ सीखता है
اپنی زندگی میں اور اپنی آخرت کے بارے میں بھی بہت کچھ سیکھتا ہے. تو یہ ایک خوبصورتی ہے, دیٹس دا بیوٹی آف دا جماعت, کہ آپ اس میں رہ کے جو ہے نا اس طرح کی جو ہے وہ پوری چیزوں کو جو ہے سامنے رہتے ہیں. اور ایک چیز وہ سامنے جو آتی ہے ہمیشہ, جو بار بار کہا جاتا ہے کہ مشاورت کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اب دوسری ایکسیپشن بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی آپ کی سیرت سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو واقعہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ ام المومنین کو آپ نے بتایا ایک بندے کے بارے میں جو آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا کہ بھئی یہ شخص جو ہے نا مطلب کوئی اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے یہ شخص, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملاقات بہت اچھے طریقے سے کی. تو جب ام المومنین نے سوال کیا آپ سے تو آپ نے جو ہے فرمایا کہ یہ تو میرے اپنے اخلاق کے بارے میں کہ مجھے تو اپنے اخلاق کے حساب سے اس سے ملنا ہے, لیکن آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بھئی یہ میں چونکہ اس سے اچھے طریقے سے بات کر رہا ہوں, ظاہر ہے کہ آپ نے تو ہر کسی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے, تو دوسرے پھر یہ محسوس نہ کر لیں کہ بھئی یہ بندہ آپ کا کوئی قابل اعتبار بندہ ہے. تو اس لیے اگر آپ یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر والوں کو, دوستوں کو, احباب کو, ملنے جلنے والوں کو یا کسی اور کو جو ہے کسی دوسرے کے شر سے, واقعتاً یہ اگین میں کہوں گا کہ یہ آپ کے دل کو پتہ ہوتی ہے یہ بات کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ اس کے یہ کسی کو جو ہے نقصان پہنچا سکتا ہے یا اس سے جو ہے نا وہ کوئی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے یا کوئی اور کام کر سکتا ہے, تو اس سے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ الرٹ کرنا جو ہے نا یہ پرمیسیبل ہے یہ چیز. اور اس سے آگے پھر اگر آپ دیکھیں کہ بھئی جو اس سے آگے والا جو واقعہ مل رہا ہے ہمیں کہ جب یہ ابو سفیان کی بیوی نے جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ وہ جو ہیں وہ بخل کرتے ہیں اور بچوں کی اور گھر کی ضرورت کا نہیں دیتے ہیں, تو اس سے ایک اور ایکسیپشن پتہ چلتی ہے, وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ کسی پرابلم کے اندر ہے اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا کوئی ایسا جو ہے اس کا حق کوئی مارا جا رہا ہے, تو ایسے شخص کے پاس جا کے جو اس کا حق دلا سکتا ہو, زیادتی کا ازالہ کر سکتا ہو, اس کے لیے اس کی کوئی اشک شوئی کر سکتا ہو, اس کو کوئی سپورٹ کر سکتا ہو, اس کے سامنے جا کے سچویشن کو بیان کرنا جو ہے یہ بھی اس غیبت میں نہیں آتا جو کہ ممنوع ہے. تو یہ ہمارے سامنے پوائنٹس بن گئے ہیں اس کے. اگر آپ دیکھ لیں کہ بھئی ظالم کے خلاف مظلوم کی شکایت ہر اس شخص کے سامنے جس سے یہ توقع رکھتا ہو کہ وہ ظلم کو دفع کرنے کے لیے کچھ کر سکتا ہے, یہ جو ہے یہ وہ غیبت نہیں ہے جس کو جو کہ ممنوع ہے, یہ جائز ہے بلکہ ضروری ہو جاتی ہے ظلم کو دور کرنے کے لیے. دوسری جو ہمیں مل رہی ہے پرمیشن وہ یہ کہ اصلاح کی نیت سے کسی شخص یا گروہ کی برائیوں کا ذکر ایسے لوگوں کے سامنے جن سے یہ امید ہو کہ وہ ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کر سکیں گے. اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ بھئی یہ جو ہے نا شخص اور گروہ ہے, دونوں کی برائیاں یہاں پر, تو یہاں جو ہے نا بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے بڑے پیمانے پہ کہ جی یہ جو پولیٹیکل پارٹیوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کیا وہ غیبت میں آتی ہے یا نہیں آتی. تو یہ اگر کوئی پورا گروہ ایسا ہے کہ جس کی برائیوں سے آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ جو ہے اگر اس کے پاس اختیارات آتے ہیں اس کے پاس تو یہ اس کے اندر اس کا شر اتنا زیادہ ہے اس کا کہ یہ پوری اجتماعیت کو نقصان پہنچائے گا, تو اس کے شرور سے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر لوگوں کو آگاہ کرنا یہ جو ہے یہ پرمیٹڈ ہے. یہ نمبر 3 ہم نے دیکھا کہ استفتاء کا مطلب ہے فتویٰ لینے کی غرض سے کہ بھئی کیا واقعی کیا چیز شرعی طور پہ, اس کا فتویٰ لینے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ شرعی طور پہ جو ہے نا وہ کیا چیز جو ہے وہ جائز ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس معاملے کے اندر کیا ہے. تو اس غرض کے لیے جب آپ کسی فرد کے پاس پوری تفصیل بیان کرتے ہیں اور اس میں جو لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں ان کا جو بھی تذکرہ آ جاتا ہے تو وہ تذکرہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو چوتھا نقطہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ لوگوں کو کسی ایسے شخص یا اشخاص کے شر سے خبردار کرنا تاکہ وہ اس کے نقصان سے بچ سکیں. مثلا راویوں کے بارے میں, گواہوں کے بارے میں, مصنفین کے بارے میں, کہ یہ ہوتا ہے کہ جب بہت سارے لوگ کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہے وہ تشریحات لکھ رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات وہ جو ہے وہ حدیث کی تشریحات لکھ رہے ہوتے ہیں, احادیث پیش کر رہے ہوتے ہیں, جو ہے تفاسیر لکھ رہے ہوتے ہیں, تفاسیر کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے سب اس صورت کے اندر جو ہے ان لوگوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا یہ جو ہے یہ
जायज़ है ये चीज़। इसी तरह ये आएगा कोई और शख्स कोई इकदाम करना चाहता हो, आप कहीं कोई मकान ले रहे हो, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, किसी के साथ कोई बिजनेस आप जो है वो करना चाह रहे हो, किसी से आप किसी के पास कोई अमानत रखवाना चाह रहे हो, तो उस सूरत में जो है वो अगर आप किसी से कोई आपसे पूछता है और आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तो ये गीबत में नहीं आएगी किसी को सपोर्ट करने के लिए। फिर इसी तरह ये बात हमारे सामने है कि ऐसे लोगों के खिलाफ अलग लहरान आवाज़ बुलंद करना, उनकी बुराइयों पर तनकीद करना जो फिस्क फजूर फैला रहे हों या बिदात और गुमराहियों की इशाअत कर रहे हों। अब इन लोगों के बारे में अवाम को बताना जो है ये भी जो है वो बल्कि जायज़, सिर्फ जायज़ नहीं बल्कि ये वाजिब हो जाता है ये कि लोगों को जो है वो बताया जाए। इसी तरह वो आ गया कि अगर कोई बुरे लक़ब से मशहूर हो चुका है तो उसके लक़ब को इस्तेमाल करना जो है ये उसमें नहीं आएगा, तनकीस के अंदर ये चीज़ शामिल नहीं होगी। तो ये क्लियर है पॉइंट्स, या इस पर कोई बात करनी है किसी भाई ने? जी क्लियर। अब एक चीज आ जाती है चुगली। गीबत और चुगली को आमतौर पर हम मायने लेते हैं। कोई भाई इसको जरा डिफरेंस बयान करेंगे कि गीबत और चुगली में क्या फर्क होता है? मेरे ख्याल में गीबत जो है ना वो उसमें ये इंटेंशन नहीं होती कि कोई जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो कोई रिएक्ट करे फौरी तौर पे, जबकि चुगली में ये होता है कि जिससे बात की जा रही है ना उससे एक्सपेक्टेशन होती है कि अब उसको जिसके बारे में चुगली की गई है उसको सनब किया जाएगा। यानी चुगली में नुकसान का इमीडिएट जो है ना वो होता है कि दूसरी पार्टी का फौरन कुछ ना कुछ उसका बंदोबस्त हो जाए जिसकी मैं चुगली कर रहा हूँ, जबकि गीबत जो होती है वो लॉन्ग टर्म प्लान होता है। अच्छा, गीबत और चुगली जो है ना असल में गीबत वन साइडेड होती है, चुगली टू साइडेड होती है। गीबत में ये होता है कि आप जो है ना किसी एक फर्द को या एक गिरोह को दूसरे के बारे में बता रहे होते हैं। चुगली क्या होती है? ये वो सुना है आपने वो फफा कुटनी एक लफ्ज इस्तेमाल होता है उर्दू में जी है? जो कुटनी वाला जो काम होता है ना कि इसकी उधर लगाई उसकी उधर लगाई और दोनों को लड़ा दिया, चाहे वो सच्ची लगाई या झूठी लगाई, मतलब इसकी इंफॉर्मेशन जो थी वो दूसरे को दी, उसने तुम्हारे बारे में ये कहा, अरे उसने तो वो तो ऐसे बोल रहे थे, वो तो ऐसे कर रहे थे, उसको जाके उसके बारे में बताया और फिर लड़ा दिया सोसाइटी को। ये चुगली है। तो इस तरह गीबत और चुगली के अंदर ये एक फर्क जो है हमारे सामने आ जाता है। आप यानी आप मीडिया की बात कर रहे हैं? ये इंडिविजुअल्स हो या बड़े पैमाने पे हो, जो भी हो, जो भी लड़ाने की कोशिश करेगा वो यही काम कर रहा है बेसिकली। और देखें कि ये हमारे सामने हदीस आ जाती है कि अगर कोई शख्स किसी मुसलमान की हिमायत ऐसे मौके पर नहीं करता जहां उसकी तजलील की जा रही हो और उसकी इज्जत पर हमला किया जा रहा हो, तो अल्लाह ताला भी उसकी हिमायत ऐसे मौके पर नहीं करता जहां वो अल्लाह की मदद का ख्वाहां हो। और अगर कोई शख्स किसी मुसलमान की हिमायत ऐसे मौके पर करता है जहां उसकी इज्जत पर हमला किया जा रहा हो और उसकी तज़लील और तौहीन की जा रही हो, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी मदद ऐसे मौके पर करता है जहां वो चाहता है कि अल्लाह उसकी मदद करे। यानी अगर आपके सामने किसी की गीबत की जा रही है, किसी के ऊपर बहतान तराशी की जा रही है, तो आपका रवैया ये नहीं होना चाहिए कि आप खामोशी से बर्दाश्त कर लें और समझें कि मैंने बिल्कुल ठीक किया, बल्कि अगर आपके सामने किसी की गीबत हो रही है या आपके सामने किसी के बारे में बहतान तराशी की जा रही है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप जो है उस चीज़ को रोकें और अपने उस मुसलमान भाई की इज्जत की हिफाजत करें कि जिसकी इज्जत जो है ना वो उतारी जा रही है उसकी गैर मौजूदगी के अंदर। अब जो बंदा गीबत करता है तो जब उसको एहसास हो जाए तो अब उसको क्या करना चाहिए? अब ये सवाल है, इसका जवाब अब देख लेते हैं कि जब भी उसको एहसास हो जाए तो पहला काम उसका क्या है कि तौबा करे, और तौबा के अंदर ये चीज़ शामिल है कि उससे रुक जाए। यानी कि गीबत करने में पहले तो अल्लाह ताला से तौबा करे और फिर रुक जाए। उसके बाद दूसरा फर्ज क्या है उसका दूसरा फर्ज यह है कि हत्तुल इम्कान उसकी तलाफी करे। अब तलाफी कैसे करेगा? तलाफी, अगर बंदा मर गया है, जिसकी किसी शख्स ने गीबत की किसी आदमी की और वो मर गया, तो अब उसकी तलाफी ऐसे होगी कि मरने वाले के लिए कसरत से दुआएं मग़फ़िरत करें आप, ताकि जो है ना वो आपकी मग़फ़िरत की दुआ की वजह से उसके दर्जात बुलंद हों और जो उसके नतीजे में गुनाह आपको मिला है अल्लाह ताला वो उसको माफ़ कर दे। अच्छा, अगर आदमी जिंदा हो
اور غیبت اس کی غیبت کی ہو. تو پہلا تو اس کا وہ ہے کہ جی یہ اگر زندہ آدمی ہے اور اس کی آپ نے کسی کے سامنے غیبت کی ہے یا بہتان تراشی کی ہے تو ان لوگوں کے سامنے جن کے سامنے آپ نے غیبت کی تھی, بہتان تراشی کی تھی, ان کے سامنے آپ اس کی تردید کریں کہ بھئی ایسا نہیں تھا, یہ غلط ہوا, یہ میں نے جو کہا وہ غلط تھا. اور جو ہے پھر کبھی اس برائی بھی نہ کرے اور اس شخص سے معافی بھی مانگے جس سے غیبت جو ہے وہ جس کی غیبت آپ نے کی تھی. لیکن اس میں بڑی امپورٹنٹ بات آئی ہے کہ علماء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ معافی صرف اس صورت میں مانگنی چاہیے اس بندے سے جب کہ اس کو علم ہو چکا ہو. ادروائز کیا ہوگا کہ بھئی اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کی غیبت کی ہوگی اور اس کو نہیں پتا کہ آپ نے اس کی جو ہے وہ غیبت کی تھی, اب آپ جا کے اس سے معافی مانگتے ہیں کہ یار میں نے تو تمہاری فلاں فلاں جگہ پہ غیبت کی تھی, تو اب اس کو علم نہیں تھا لیکن آپ سے علم میں لے آئے, تو یہ اور زیادہ جو ہے نا وہ باعث اذیت اور لڑائی اور جھگڑے کا باعث بن سکتی ہے چیز. تو ایسی صورت میں جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے جو ہے وہ اس بندے سے جو ہے نا وہ اس کو بتائیں جا کے, بلکہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, اس چیز سے رک جائیں. اور اگر کسی کے سامنے آپ نے ایسی بات کی تھی جس سے وہ شخص اس سے ناراض ہو گیا ہے یا اس کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو گیا ہے یا اس سے بدلہ لینے کے درپے ہو گیا ہے, تو اس کو جا کے کلیریفائی کریں کہ نہیں بھائی مجھ سے غلطی ہوئی تھی, مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا. اور اگر تھرڈ پارٹی کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی غلط بات کی تھی تو جا کے پھر آپ اس سے اپولوجائز کر رہے ہیں, سوری کر لیں اس سے جا کے تھرڈ پارٹی سے جس کے بارے میں کی گئی تھی, یعنی سیکنڈ پارٹی بیسیکلی. تھرڈ پارٹی ہوگی کیونکہ سیکنڈ تو وہ ہے جس سے آپ نے کیا بات کی, تھرڈ پارٹی وہ جس کے بارے میں کی گئی. تو تھرڈ پارٹی کو اگر علم ہو گیا ہے تو پھر اس سے بات کرنی چاہیے, اگر اس کو علم نہیں ہوا ہے تو پھر خامخواہ اس کے علم میں نہیں لانا چاہیے, بلکہ اس کے بغیر ہی اس کے جو ہے نا وہ اس سے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور پھر اگلی بات ہمارے سامنے یہ ہے کہ یہ انتہائی جو ہے وہ قبیح بات ہے, اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں, پہلے بات آ چکی ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والی وہ بات کی. کوئی اور بات اب تک جتنی بات ہم نے غیبت پر کی ہے اس پر کوئی بھائی کوئی اور بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. حامد بھائی ایک سوال ہے جی. میرا ایکس وائی زیڈ ایک دوست ہے اور میں جو ہے نا میرے ساتھ فیس ٹو فیس اس سے میری بات ہوئی ہے اور اس کے اندر جو برائی ہے جو میں نے دیکھی ہے اور وہ میں نے ڈسکس بھی کی, ٹھیک ہے. اب وہ برائی اس کے ساتھ ڈسکس ہونے کے بعد پھر میں اس کی غیر موجودگی میں کسی کے ساتھ کچھ ریپیٹ کرتا ہوں کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ, تو وہ بھی غیبت میں آئے گی. جی بالکل آئے گی, میں اس کو آلریڈی میں ایکنالج کر چکا ہوں. بات وہی ہے نا کہ بھئی اگر تو آپ جو ہے وہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں دوسرے کے سامنے ان وجوہات کی وجہ سے جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ اس میں پرمیشن ہے, یعنی کہ اس کے بارے میں کیسے کوئی رشتہ کرنا چاہتا ہے اس شخص سے یا اس کے گھر میں کوئی رشتہ کرنا چاہتا ہے, کوئی آدمی اس سے بھی کاروبار کرنا چاہتا ہے, کوئی آدمی اس کے پاس کوئی امانت رکھوانا چاہتا ہے, کوئی آدمی اس سے بھی دوسرے معاملات کرنا چاہتا ہے, تو اس صورت میں اگر آپ اس کو آگاہ کرتے ہیں اس بندے کے غلطی کے بارے میں یا اس بندے کی شارٹ کمنگ کے بارے میں, اس کے گناہ کے بارے میں, اس کے ایپ کے بارے میں, تو وہ تو آپ ایک طرح سے مطلب ظاہر ہے کہ اس کی پرمیشن ہے. لیکن اگر اس کے انٹینشن یہی ہے کہ اس کی شر سے بچایا جائے کہ وہ جو ہے وہ اس میں فریب میں نہ پھنسے, تو وہ تو بات آ گئی نا ہمارے سامنے کہ وہ تو پھر اگر آپ نے مطلب اس کے شر سے بچانے کے لیے آپ کر رہے ہیں تو وہ تو پرمیٹڈ ہے. لیکن یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ واقعی شر سے بچانے کے لیے کر رہے ہیں یا اس ایک جو پرمیشن ہے اس کو جو ہے نا یوز کر کے پرمیشن کو یوز کر کے صرف اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں اپنے دل کا خیال کرنا ہوگا اس کے لیے. اچھا میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جی کریں. جیسے کوئی اگر کسی کو مشورہ, جیسے آپ نے فرمایا مشورہ مانگ رہا ہے شادی کے لیے یا بزنس کے لیے, تو ہر بندے میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں. تو یہ بھی بندے پہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ظاہر ہے وہ اس کی خامیاں بیان کرتے جا رہا ہے تو ظاہر ہے اس میں خوبیاں بھی تو ہوتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, خوبیاں بھی ہوتی ہیں. تو یہ بندے کی اپنی نیت پہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے اگر وہ رشتہ کار ہے اس لحاظ سے, اگر رشتہ داری جیسے کرتے ہیں اس لحاظ سے اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے, کوئی خامی ہے, کوئی وہ اس کو بتائے. اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ نہیں بتانی چاہیے. یہ تو سچویشنل ہے نا کہ کس طرح کی سچویشن میں آپ نے کیا چیز, مطلب ایک بندے سے آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ آدمی جو ہے وہ کوئی اس کے ساتھ اس کے اندر کوئی ویسے کوئی ایسی کوئی اخلاقی خرابی موجود ہے کہ جو بزنس پہ اس کے اثر انداز نہیں ہوتی ہے, مطلب وہ بزنس میں بددیانت نہیں ہے, بزنس میں بدعہد نہیں ہے, وہ
وعدے پورے کرتا ہے, بزنس ٹھیک سے کرتا ہے, امانت ادا کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور جس کا جو مال, جس کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کرتا ہے, لیکن اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی اخلاقی خرابی ہے, ٹھیک ہے, تو اب یہ ظاہر ہے کہ جو اس پہ اثر انداز نہیں ہو رہی ہے, تو اگر وہ آپ نہیں بتاتے ہیں تو اس سے کوئی مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ پھر اس کو بتائیں, مطلب آپ کو پورا کچا چٹھا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جی بالکل, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. جی طارق سعید بھائی. یہ سجاد بھائی نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آدمی مشورہ لینا چاہتا ہے جی وہ اس کو احتیاط کرے کہ وہ کس سے مشورہ لے رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. تو وہ اس سے بہت فرق پڑے گا کہ جیسے حدیث کا آپ دیکھیں کہ یہ جو جاتے تھے امام جو جاتے تھے اور وہ حدیث کی وہ انفارمیشن کتنی دور سفر کرتے پھر اس کا کردار دیکھتے تھے, اس کا وہاں پہنچ کے اس کا وہ سارا تفصیلاً معلومات لے کے پھر کہیں وہ اس کی جو وہ انہوں نے راوی نے جو کوئی کہا ہوا ہوتا تھا تو اس کو وہ مانتے تھے. تو اسی طرح یہ بھی ایسی ہی بات ہے کہ جب آپ مشورہ لیتے ہیں تو آپ کا پہلا جو پروسیس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس طرح کے لوگ چوز کرتے ہیں اپنے مشورہ لینے کے لیے. جزاک اللہ خیر طارق بھائی, بہت اچھی آپ نے توجہ دلا دی ہے. آخری بات سید طارق بھائی سے لیں گے کیونکہ میں نے یہاں پر اس کو کلوز کرنا ہوگا ڈسکشن کو. تو جی میں مختصراً ایک بات کہوں گا. ان سب چیزوں میں مجھے ایک چیز جو کامن لگ رہی ہے کہ اس پہ نیت کا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. انما الاعمال بالنیات, اگر آپ کی نیت کس چیز پہ ہے, یعنی کہ اگر آپ کسی کی برائی کس چیز کے لیے بیان کر رہے ہیں, یعنی کہ اگر اس سے آپ کی آبجیکٹیوٹی کیا ہے تو وہ امپورٹنٹ چیز ہے, اسی پہ ہی اس چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو انما الاعمال بالنیات. جی بالکل بالکل, آپ نے بالکل درست بات آپ نے فرمائی ہے. سجاد بھائی یہ آخری بات لے کے یہاں پہ ختم کریں گے نشست کا انشاءاللہ. سجاد بھائی. جی بس, جی جزاکم اللہ خیر. میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جو مشورہ ہے نا, مشورہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. اس میں بندے کی پرسنل لائکنگ یا ڈس لائکنگ کو اگنور کر کے اس بندے کو بالکل ایمانداری سے دوسرے جس بھائی کے بارے میں مشورہ لیا گیا اس کی ساری پازیٹیو ساری نیگیٹو چیزیں وہ بتانی ہیں جو کہ اس میٹر کے ریلیٹڈ ہو, جس کے حوالے سے یہ مشورہ لیا گیا. تو یہ مشورہ بہت قیمتی ہے, اور آپ اس وقت عدل کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو جج بناتے ہوئے مشورہ دینا ہوتا ہے. یہ اس کی بڑی شدید وعید ہے کہ اگر کسی کے بارے میں آپ کو غلط بات کہہ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر جناب. یہیں پر آج کے ہم اپنے جو ہے اس اسٹڈی سرکل کا اختتام کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ ہم نے جو کچھ بھی قرآن عظیم الشان سے پڑھ کر اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور سیرت مبارکہ سے پڑھ کر اور سن کر جو کچھ سیکھا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے, اور رب کریم اس کو لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے, ہمیں اس کو نافذ کرنے والا بنا دے اپنی ذات پر, اپنے گھروں میں, اپنی سوسائٹی میں, اور جہاں جہاں تک ہمارے اختیارات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان احکامات کو نافذ بھی کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.